بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے فعل ماضی معلوم کی جو ہے وہ اپنی پہلی گردان پڑھی تھی۔ گردان کا مطلب وہ 14 صیغے جو ایک خاص ترتیب سے خاص وزن کے اوپر آتے ہیں۔ اچھا، یہاں شاید آپ کا کوئی کویشچن ہو اس حوالے سے کہ یہ معلوم سے کیا مراد ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے اس کی آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف ہلکا سا اشارہ دے دیتا ہوں کہ جس طرح انگلش میں ہمارے پاس ایکٹیو پیسو وائس ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہاں بھی ہمارے پاس جو ٹینسز ہیں وہ ایکٹیو اور پیسو وائس میں ہوتے ہیں۔ انگلش میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ترتیب ہی الٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس صیغے کو چینج کر دیتے ہیں، بالکل وہ بالکل الگ اوزان ہیں اس کے لیے خاص، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک کے لیے صرف یہ سمجھیں کہ معلوم کا مطلب ہے ایکٹیو وائس، کہ ہم پاسٹ ٹینس کے جو ایکٹیو وائس میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں ڈسکس، ٹھیک ہے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ہم نے ایک پچھلے لیکچر میں ایک چیز پڑھی تھی کہ ہمارے پاس صیغے جو ہیں وہ دو قسم پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ثلاثی مجرد ہے اور دوسرا جو ہے ثلاثی مزید فی ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے ایک بات کہی تھی کہ ثلاثی مجرد اور مزید فی کی یہ تقسیم یہ ماضی کے پہلے صیغے کی بنا پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی صیغہ ہو، مثال کے طور پہ ضربنا، تو یہ ثلاثی مجرد اس لیے ہے کیونکہ اس کا جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا وہ ہے ضربا، اور ضربا کے اندر چونکہ حروف زائدہ نہیں ہیں، صرف حروف اصلی ہی ہیں، اس لیے یہ مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں اکرمنا کی۔ یہ ثلاثی مزید فی اس لیے ہے کہ اس کے ماضی کے پہلے صیغے کے اندر کاف، را اور میم کے علاوہ ایک حمزہ زائدہ بھی ہے، تین حروف اصلی کے علاوہ ایک حرف جو ہے وہ زائدہ ہے، اس لیے اس کو مزید فی کہتے ہیں۔ ویسے زائدہ تو اس کے اندر بھی ہیں، نون اور الف، اور اس کے اندر بھی ہیں نون، الف اور یہ پہلے والا حمزہ، تو ان صیغوں کے اندر زائدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صیغہ ثلاثی مجرد اپنے ماضی کے پہلے صیغے کی بیس پہ ہے، اور یہ صیغہ ثلاثی مزید فی اپنے ان زائدہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ماضی کے پہلے صیغے میں اگر کوئی حرف زائدہ ہے تو اس کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اتنی تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ثلاثی مجرد وہ ماضی ہوتا ہے کہ جس کے باقی صیغوں کے اندر تو حروف زائدہ ہوتے ہیں، لیکن جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی حرف زائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اس کا ہم نے پورا پیٹرن پڑھا تھا پچھلے لیکچر کے اندر، ٹھیک ہے۔ سوری، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے اوزان کتنے ہو سکتے ہیں ماضی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ماضی کے اعتبار سے ثلاثی مجرد کا پہلا صیغہ کس کس وزن پہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ تو دیکھیے، ہم نے یہ ہمارے سامنے ایک وزن لکھا ہوا ہے ضربا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کا وزن نکالنا چاہیں تو کیا ہوگا، حروف اصلی کی جگہ ہم فا، عین اور لام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ضربا سے وزن بن جائے گا فعلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وزن ہے۔ تو ماضی جو ثلاثی مجرد کا ہے وہ فعلا کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور فاعیلا کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے۔ میں سب کی مثالیں دیتا ہوں ابھی آپ کو، اور فاعولا کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں سب کی۔ دیکھیں، فعلا کا مطلب کیا ہے کہ تینوں حروف اصلی، کوئی زائدہ نہیں، اور تینوں کے اوپر زبر، جیسا کہ ابھی اوپر مثال میں گزرا ضربا، اور ایک اور مثال کو اگر ہم کریں کنسیڈر تو ناصارا، ٹھیک ہے۔
ایک اور مثال آپ کے سامنے میں جو ہے وہ کر دیتا ہوں، ذکر کر دیتا ہوں. منع، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فتح، یہ آپ کو ہزاروں مثالیں اس کی مل جائیں گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ماضی جو ہے وہ اس پیٹرن پہ بھی آ سکتا ہے، اس وزن پہ بھی آ سکتا ہے کہ حروف اصلی تو 3 ہی ہوں، کوئی زیادہ نہ ہو کیونکہ ثلاثی مجرد ہے، لیکن آئین کلمہ پہ یعنی جو سیکنڈ حرف اصلی ہے، دوسرا حرف اصلی ہے، اس پہ زیر ہو، اس کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے. تو مثال اس کی سامعہ، ٹھیک ہے. ہاں لکھا کیوں نہیں جا رہا؟ اچھا. اس کے علاوہ باخیلہ، حسیبہ، ٹھیک ہے. اور بھی مثالیں اس کی پاسبل ہیں، کافی زیادہ مثالیں ہیں. اور فعولہ یہ تیسرا وزن ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ دیکھیں بالکل ہے تو پہلے والوں کی طرح، صرف یہ ہے کہ آئین کلمہ کے اوپر پیش آ جائے گی، جیسے شاروفہ، اور اسی طرح کرومہ، اور بھی مثالیں اس کی آپ کو بہت سی مل جائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ 3 پاسبلٹیز ہیں. اچھا، ان کو ابھی جان بوجھ کر میں نے فعالہ کی 4 مثالیں لکھیں، فعیلہ کی 3 مثالیں لکھیں، اور فعولہ کی صرف 2 مثالیں لکھیں. مثالیں تو ان کی بہت ساری مل جائیں گی آپ کو، لیکن یہ صرف اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ عربی کلام کے اندر جو پہلے والا وزن ہے فعالہ، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے باقی 2 کی بنسبت. اور اس کے بعد پھر فعیلہ کا جو وزن ہے یہ فعولہ کی بنسبت زیادہ استعمال ہوتا ہے. فعولہ سب سے زیادہ کم استعمال ہونے والا وزن ہے ان 3 اوزان میں سے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک چیز اور آپ کو دیکھنی ہے کہ ماضی چاہے ان تینوں پیٹرن میں سے جس پیٹرن پہ بھی آئے، ماضی کے باقی صیغے بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے. میں ہم کو جو ہے مثال دے دیتے ہیں. پہلے تو ہم اپنی اسی سامعہ والی مثال سے ہی شروع کریں گے کہ جی سامعہ، اس کا دوسرا صیغہ کیا تھا؟ سمعہ، سمعوا، اور یہ ایک الف یہاں پہ رسم الخط کے اندر لکھا جاتا ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا، صرف لکھا جاتا ہے یہ واو جمع کے بعد، ٹھیک ہے. اس کے یہ تو ہو گئے مذکر کے لیے 3 صیغے، واحد تثنیہ اور جمع کے لیے غائب کے، ٹھیک ہے. اگلے 3 صیغے سمعت، سمعتا، اور سمعنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طرح 6 ہوں گے سیکنڈ پرسن کے لیے، جس کو مخاطب یا حاضر بھی کہتے ہیں. سمعت، سمعتما، سمعتم، اور سمعتی، سمعتما، اور سمعتن. اور متکلم کے لیے صرف 2 ہی استعمال ہوتے ہیں، سمعتو اور سمعنا، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، یہ ہم نے اس ایگزامپل کو کیا کنسیڈر. میں 2 ایگزامپلز اور کروں گا آپ کے سامنے، ایک نصارہ اور ایک کرومہ، ٹھیک ہے. تو نصارہ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں.
بالکل اسی طرح نصارہ، دیکھیں یہ جو اصل وزن ہے، جس طرح یہ سامعہ ہے اور یہ نصارہ، یہ چینج نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک ہی پیٹرن ہوگا، یعنی نصارہ کے ساتھ الف لگ جائے گا، پھر دوبارہ واو لگ جائے گا، پھر تا لگے گی، پھر تا اور الف، پھر نون، پھر یہ اسی ترتیب سے جو ہیں یہ چلیں گے. ٹھیک ہے، جیسے سمعہ سے اگلا تھا سمعہ، تو نصارہ سے اگلا کیا بنے گا؟ نصارہ. سمعہ سے جو تھرڈ تھا وہ تھا سامعو، صرف واو لگا تھا، تو یہاں بھی نون صاد اور را کے بعد واو لگ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نون صاد اور را ویسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، اور آخر میں لگے گا الف. اب یہاں پہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر پڑھنا ذرا مشکل ہے، واو پڑھنا آسان ہے، اور یہاں وزن بھی فعلو ہی کا ہوگا کہ واو سے پہلے یہاں پہ پیش آئے گی، تو یہ ایک چھوٹی سی ٹرانزیشن آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ لفظ نصرو کے بجائے نصرو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں بھی ہم نے کیا تھا کہ سمیعو کے بجائے سمیعو کیا تھا، تو یہ آخری جو حرکت ہے سین میم، یعنی جو فا عین اور لام کلمے میں جو لام کلمے کی آخری حرکت ہے یہ چینج ہو سکتی ہے، لیکن یہ پہلے دو والی حرکات چینج نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو سمعہ سمعا سمیعو، اسی طرح نصرہ نصارا نصرو، اور اگلے بھی اسی طرح سے نصرت نصرتا نصرنا، اور اگلے بھی اسی طرح نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی. پورا لفظ میں نہیں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، نصرتما نصرتن نصرتو اور نصرنا. ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے نون صاد اور را یہ ایز اٹ از کاپی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پیٹرن ایک ہے، یعنی اگر ہم شروع میں دیکھیں تو یہ پیٹرن چینج ہے کہ سامعہ اور نصارہ دونوں الگ الگ وزن پہ ہیں، فاعلہ اور فعالہ کے، لیکن اگلے صیغے بنانے کا پیٹرن سیم ہے کہ پہلے سے دوسرا بنانے کے لیے الف کو ایڈ کریں گے، دوسرے سے تیسرا بنانے کے لیے واو ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور چوتھا بنانے کے لیے تا ایڈ ہوتی ہے، پانچواں صیغہ بنانے کے لیے تا اور الف ایڈ ہوتی ہے، چھٹے کے لیے صرف نون ایڈ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ مشہور ضمائر ہیں تا تما تم تی تما تنا تو نا، اس کو آپ یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو بطور منتر یاد کر سکتے ہیں، تا تما تم تی تما تنا تو نا، لیکن یہ منتر کا لفظ یہاں زیادہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن سمجھانے کے لیے ہم بعض دفعہ کوئی بھی مینز اختیار کر لیتے ہیں. اچھا، یہاں دیکھیں میننگ میں ٹرانزیشن بھی اسی اعتبار سے آ رہی ہوگی. نصرہ جو ہے یہ نصرت سے ہے. نصرت کہتے ہیں کسی کی مدد کرنا، تو نصرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تین صیغے جو ہیں یہ مذکر غائب کے لیے ہیں، تو نصرہ کا مطلب اس ایک آدمی نے مدد کی، نصرہ ان دو آدمیوں نے مدد کی، اور نصرو ان سب آدمیوں نے مدد کی، یا دو سے زیادہ آدمی تھے. اور یہ بالکل اسی طرح سے غائب کے لیے یہ تین صیغے مؤنث کے لیے ہیں. نصرت اس ایک عورت نے مدد کی، نصرتا ان دو عورتوں نے مدد کی، نصرنا ان سب نے مدد کی. ٹھیک ہے، اور اگر میں اپنے سامنے والے کو خطاب کر رہا ہوں اور وہ میل ہے تو میں اسے کیا کہوں گا؟ نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتما آپ دونوں نے مدد کی، اور نصرتم اسی طرح آپ سب نے. تو مؤنث کے لیے بھی یہی میننگ ہے، نصرتی نصرتما نصرتن. اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں کہوں گا نصرتو میں نے مدد کی، اور لاسٹ میں اگر ہم دو یا دو سے زیادہ ہیں چاہے مذکر ہو یا مؤنث تو نصرنا یعنی ہم نے مدد کی. اچھا، یہ سارے کے سارے صیغے کے اندر جو میننگ آیا ہے وہ اس نصرت میننگ کا آیا ہے. یہ اصل میں مصدر ہے. مصدر وہ جگہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سورس، منبع، جس جگہ سے مثال کے طور پہ ایک دریا جس جگہ سے نکلتا ہے پہاڑوں میں تو اس کو اس دریا کا منبع کہتے ہیں، سورس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو گلیشیئرز ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ وہ گلیشیئر ہے جس سے باقی سارے حروف بنتے ہیں.
نصرت وہ مصدر ہے، مصدر مطلب صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، تو جس جگہ سے باقی چیزیں نکلیں اس کو مصدر کہتے ہیں. تو اس ورڈ سے، نصرت سے، یہ ماضی کے 14 سیغے بنے ہیں. مضارع کے بھی اس طرح بنیں گے. اچھا میں بار بار میں مضارع کا نام لے رہا ہوں. تو دیکھیں ہمارے پاس پاسٹ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماضی، ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس پریزنٹ اور فیوچر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں مضارع، ٹھیک ہے. اور آرڈر دینے کے لیے امپیریٹو سینٹینسز جو ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں امر. امر مطلب حکمیہ جملے، ٹھیک ہے. تو یہ ماضی کے 14 سیغے ہیں. مضارع کے بھی اسی طرح ہوں گے، 14 ہوں گے، ٹھیک ہے. اور امر کے بھی اسی طرح ہوں گے، 14 ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تقسیم خیر آگے آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو ہم صرف ماضی کر رہے ہیں. اور ان سب کے اندر پھر دو اور سب پارٹس ہیں. ایک ان کا ایکٹیو وائس جس کو ہم معلوم کہتے ہیں یا معروف بھی کہتے ہیں، اور دوسرے کو پیسیو وائس جس کو ہم فعل ماضی مجہول کہتے ہیں. مضارع کے اندر بھی یہی تقسیم ہے کہ فعل مضارع یا معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا، ٹھیک ہے. امر بھی یا معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا، ٹھیک ہے. معلوم کو ہم معروف بھی کہہ سکتے ہیں، اٹ از جسٹ سیم، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے. اچھا اسی طرح آپ کرومہ سے بھی گردان جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو کیا بنے گا؟ کرومہ، کرومہ، کرومو، کرومت، کرومتا، کرومنا. صرف فرق یہ ہوگا کہ یہ جو دوسرا والا ہوگا عین کلمہ، فا عین، جو عین جو ہوتا ہے جس کو ہم دوسرا حرف اصلی کہتے ہیں، اس پہ پیش آئے گی. باقی سیم یہی پیٹرن ہے. دیکھیں فرق صرف اس دوسرے والے حرف اصلی میں ہے. یہاں سب میں زیر ہے، یہاں سب میں زبر ہے. اور یہ آخری پیٹرن کے اندر جو ماضی کا تیسرا پیٹرن ہے ثلاثی مجرد کا، تو اس کے اندر پیش آئے گی، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ تھوڑا بہت آئیڈیا آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور دیکھیں طریقہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی ایسا مشکل چیز ہے نہیں، مسئلہ ہے نہیں، ٹھیک ہے. آپ سے اگر مثال طور پہ کہا جائے اب کہ ایک لفظ ہے مثال کے طور پہ اکلا، تو اکلا کا میننگ ہے کھایا. اس ایک آدمی نے کھایا. اگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے کھایا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو پروناؤن میں کے لیے لگتا ہے وہ ہے تو. تو سمپل میں اس کو کہوں گا کہ یہ لفظ ہوگا اکل تو. اور اگر میرے سامنے دو خواتین ہیں اور میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں نے کھایا، تو میں کیا کہوں گا؟ یہ ضمیر لگاؤں گا تما والی. تو لفظ کیا بن جائے گا؟ اکل تما، ٹھیک ہے. تو یہ بہت آسان سی چیز ہے. اب آپ لوگوں کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کو میں نے آج چھوٹا سا ہوم ورک دینا ہے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید سے اس طرح کے کم از کم 5 الفاظ فعل ماضی معلوم کے جو ہے وہ دیکھیں کہ تلاش کریں. اور پھر کرنا کیا ہے ان 5 الفاظ کو تلاش کر کے، ٹھیک ہے. آپ نے جو بنیادی کام وہ یہ کرنا ہے کہ دیکھیں اس کی فعل ماضی معلوم کی پہچان جو ہے یہ ان کے یہ ضمائر ہیں. یہ الف، واو، یہاں یہ تا، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. اور یہاں پہ تا کے ساتھ الف بھی ہے، یہاں نون، پھر یہ تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو اور نا. تو قرآن کے اندر جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے تو ان الفاظ کو ہم کہیں گے پاسٹ
ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی لفظ ہمارے پاس آتا ہے انزلتو، ٹھیک ہے، تو آپ کو انزلہ کا میننگ نہ بھی معلوم ہو، لیکن آپ کو اس تو سے یہ انڈیکیشن ہو رہی ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ پاسٹ ہے، اور پاسٹ میں بھی کس کے لیے ہے؟ متکلم کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی واحد کے لیے صرف، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. تو آپ کو بہت حد تک میننگ کی انڈرسٹینڈنگ میں مدد مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ نے ان کا ترجمہ کسی بھی ترجمے والے قرآن میں دیکھ کر ویریفائی کرنا ہے کہ اس کے ترجمے کے اندر اسی پروناؤن کا میننگ آ رہا ہے کہ نہیں. ترجمہ کو ویریفائی کریں پروناؤن کے اعتبار سے. یہ اصل میں ہم کسی بڑے اسکالر کے ترجمے کو تو ویریفائی نہیں کر پائیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ کی مشق ہو جائے کہ اس ورڈ کے ترجمے کے اندر اگر میں، تم، آپ کا ورڈ استعمال ہوا ہے تو وہ واقعی کس جو ہے نا پروناؤن کا ہوا ہے. تو اصل میں یہ اپنے سیکھے ہوئے کی سیلف ویریفیکیشن ہے. نام ہم نے اس کو دے دیا کہ ترجمے کو ویریفائی کریں. تو بہرحال، اور ایک تو یہ کام. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی طرح کی گردان ایسے کمپلیٹ لکھنی ہے. یہ اس طرح کے میری طرح کے یہ جو شارٹ کٹس ہیں یہ نہ استعمال کیجیے گا، پورا ورڈ لکھیے گا صرف 2 ورڈز کے لیے. ٹھیک ہے، اور وہ لفظ ہیں باخولہ اور یہی کاروما. ٹھیک ہے، باخیلہ اور کاروما. چلیں ایک کاروما سے ہی لکھ لیں صرف. ٹھیک ہے، صرف کاروما کی گردان لکھ لیں، ایک ہی کافی ہے، زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اسٹوڈنٹ پہ. آج کل ویسے بھی پڑھانے کا بوجھ بھی ہے. تو کاروما سے فعل ماضی معلوم کی گردان لکھیں. ٹھیک ہے، یہ اصل میں لکھوائی کیوں جا رہی ہوتی ہے، صرف سمجھائی کیوں نہیں جا رہی ہوتی. تو ایجوکیشن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جتنے طریقوں سے، جتنے سٹیمولس سے ان پٹ جاتا ہے مائنڈ کے اندر، اتنی چیز زیادہ جو ہے مضبوطی سے انسان کے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ جگہ بنا لیتی ہے. تو جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ساتھ ساتھ بول بھی رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے مائنڈ اور ہاتھ کی کوارڈینیشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو کئی طریقوں سے ان پٹ جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.